الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المؤين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہو، اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہو کہ ہر وقت ہمہ وقت اپنی امت کو کبھی بھولے نہ ہو، پیدائش کے وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک صرف ان کے لبہ مبارک پر امتی امتی رہے، اور وہ امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو درگزر کرتا رہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو وجہ صرف اس کا حسن ہوتا، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھو کہ جس حسن پر خود رب کریم فدا ہے، ان کے حسن کو، ان کے اخلاق کو، ان کی کارکردگیوں کو، ان کی محبتوں کو، ان کی حدیثوں کو ہم نے درگزر کر دیا، اور جو وہ پیغام حق لے کے آئے اس پیغام پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تحفہ معراج دیا کہ میرے امتیو، یہ تمہارے لیے، تمہارا اور رب سے ملاقات کا راستہ ہے، تم اسے کبھی ترک نہ کرنا۔ جب اللہ سے کچھ بولنا ہو، اللہ سے ملاقات کرنا ہو تو نماز میں چلے جاؤ، سربہ سجود ہو جاؤ، اور عنقریب اللہ تمہیں انعاموں سے، تمہیں رتبوں اور مرتبوں سے نوازے گا۔ مگر کیا ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، ہم نے مسجدیں چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت صرف محبوب کی محبت میں اس امت کو چھوٹ دے رکھا ہے، موقع دے دیا کہ ابھی موقع ہے، مان جاؤ، ابھی تمہارے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، مان جاؤ۔ جب تم بستر مرگ پر لیٹو گے، آخر وقت ہوگا، کوئی بھی تمہارا پرسان حال نہیں ہو۔ اب پوچھو مرنے والے سے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب فرشتے آسمانوں پر نظر آنے لگتے، فرشتے تیرے ارد گرد آنے لگتے، تجھے نظر آنے لگتے، تو تجھے کیسا محسوس ہوتا؟ اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ اسے یہ بتاتا ہوتا ہے کہ بستر پر لیٹنے والے انسان، یاد کر وہ دن جب اللہ کی رحمتیں تجھ پہ برستی تھیں، تو ان رحمتوں کو روند کر کے تو دنیا کے کالے کارناموں میں لگ جایا کرتا، تجھے اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آتی تھی۔
وہ دن یاد کر جب جو دن تو نے رب کی نافرمانی میں گزارے. آج بتا کون ہے دنیا کا ایسے محبت کرنے والا وہ شخص جو ان بطش ربک لشدید سے تجھے بچا سکے؟ ہے کوئی؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں گن رہا. اے اللہ والے آج تم چلو، اس کا آخری وقت ہے، آپ چلیے اور اسے اپنے دیدار سے مشرف کرا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ اس کی روح آسانی سے گزر جائے. اور میری دلی تمنا خواہش ہے، میرے بیٹے نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ان سے کہنا کہ وہ میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. اللہ اکبر. جب اللہ والے نے سنا تو کہنے لگے نہیں تیرا بیٹا نمازوں کا تارک ہے، نمازیں چھوڑنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، شرابی اور زانی ہے، تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. جب بیٹے نے وصیت کی تھی، ماں نے اللہ والی تک پہنچا دی. جب وہ ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اس نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ ان اللہ والے نے، ان بزرگ نے کیا کہا کہ نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ اماں نے کہہ دیا بیٹا نہیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ تو بڑا گناہوں میں ملوث ہے، بڑا گناہگار ہے، وہ تیری نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اللہ اکبر. ماں کا ہاتھوں میں ہاتھ لیا اور کہنے لگا اے اماں ایک وصیت اور کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بستی کے جو معتبر لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، یا جو اور بڑے بڑے لوگ ہیں، میری لاش کو ان کے حوالے کر دینا اور میرے حلق میں، میرے گلے میں ایک رسی باندھ کر پورے علاقے میں گھمانا اور اماں اعلان کر دی جانا یاد رکھو جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا حشر یہی ہونا ہے، اس کا حشر یہی ہونا ہے. بیٹا آخری وقت ہے، آخری وقت میں اس موت کے بستر پر لیٹ کر وہ انسان اپنی ماں سے وصیت کر رہا تھا. اللہ اکبر. جب اس کا انتقال ہو گیا، جس بزرگ کے پاس وہ اماں گئی تھی، کسی کو خبر نہ دی گئی، کوئی اعلان نہیں کرایا گیا کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اماں چارپائی کے پاس بیٹھی رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کون ہے؟ کہنے لگے میں اللہ والی ہوں، جس کے پاس تو آئی تھی وہ اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. دروازہ کھولا، کہنے لگے حضور بتائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ کہنے لگے آؤں کیوں نہ، اللہ کی جانب سے پیغام آیا، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ جا میرے بندے کی نماز جنازہ پڑھا گیا. اللہ اکبر. جو موت کے وقت بھی اگر اپنے گناہوں پر ندامت کر لے تو اللہ بڑا رحمان ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. آج بھی سدھر جاؤ، آج بھی اپنے گناہوں پر افسوس کر لو. وہ حسن مصطفیٰ، وہ اتنا خوبصورت نبی ہمیں ملا، اتنا خوبصورت نبی کہ حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے ابا کے ساتھ حضور کا دیدار کرنے گئی تو حضور نبی آخر الزماں سواری پہ سوار تھے. سواری پہ جب سوار، ادھر دھیان دیجیے، سواری پہ جب حضور سوار تھے تو حضرت میمونہ بنت خردم کہتی ہیں کہ جو ہے میں حضور کی جانب دیکھا، میں نے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھے کے برابر والی انگلی پہ نظر گئی. حضور کے پیر کے انگوٹھے کی برابر والی انگلی پہ نظر گئی، وہ تمام انگلیوں سے بڑی تھی، اور کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو کئی سال دیکھے ہوئے ہو گئے، وہ حضور کی انگلی کے ناخن کا حسن ابھی تک میری آنکھوں سے نہیں گیا.
ان کی انگلی کا وہ نور ابھی تک میری آنکھوں میں. تو سوچو جن کے طلبوں کا یہ عالم ہے تو ان کے چہرے انور کا عالم کیا. وہ پیارا نبی، ارے جسے اپنے تو امنے، غیر دیکھ لیں تو کافر سے مشرک سے ایمان والے ہو جائیں. ہم تو ان کے ہیں، ہم پھر اپنے نبی سے پیار کیوں نہ کریں؟ ہم ان کے احکاموں پر عمل کیوں نہ کریں؟ مگر کیا ہے، ہم الجھ گئے. اب دنیا کے اس جال میں الجھ گئے. اگر اس جال کو توڑنا ہے تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھنسانا پڑے گا. میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا، تو راستے میں حضور کو بھوک لگی. تو ایک مقام پہ پہنچے تو ایک جھوپڑی نظر آئی. وہ جھوپڑی ایک عورت کی تھی، حضرت ام معبد. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کو آواز لگاتے ہیں. وہ آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں. تو حضور کی نظر ایک بکری پہ پڑتی ہے. میرے آقا جب بکری کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اگر کچھ اور کھانے کو میسر نہیں ہے تو دودھ ہی پلا دو ہمیں. تو عورت مسکرا کے کہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دیتی ہو. تو حضور ایک بکری کی جانب دیکھتے ہیں جس کی ہڈیوں میں گوشت تک نہیں باقی تھا. اس کی جانب دیتے کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں کہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. وہ عورت پھر مسکرائی کہ یہ بکری تو دودھ دیتی نہیں، جس کے بدن میں طاقت نہیں، جس کا دودھ دینے کا وقت نہیں، وہ بکری کیسے دودھ دے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم دو کے دکھاؤ. میرے آقا نے دست نبوت اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا اور ام معبد سے کہا کہ لا برتن لے کے آ. کہتے ہیں وہ عورت برتن لے کے آئی تھی، جو برتن لائی وہ پورا برتن بھر گیا، وہ پورا برتن بھر گیا. حضور نے اور دوسرا برتن منگایا، وہ بھی بھر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکم شیر ہو کے دودھ پیا اور وہاں سے چلے. جب ام معبد کا شوہر آیا ابو معبد، تو اس نے پوچھا کہ آج کٹیا کے، آج جھوپڑی کے حالات ہی بدلے ہوئے. یہ میں ایمان والوں کی بات نہیں بتا رہا، یہ جو ہیں ایمان بھی نہیں لائے تھے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا آج تو کٹیا کے انداز نرالے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ساتویں آسمان سے روشنی میری کٹیا پہ برس رہی. وہ کہتے ہیں کہ پورا ماحول خوشبوؤں سے بھر گیا تھا، ہر طرف ٹھنڈی اور میٹھی خوشبو آ رہی تھی. جس گلی سے میرے سرکار گزر جاتے ہیں خوشبوؤں سے در و دیوار مہک جاتے ہیں. کہتے ہیں آج حال کیا ہے؟ اور کہنے لگا اے میری شوہر، میری بیگم بتا تو صحیح آج حال کیا ہے، ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، آج اتنا ٹھنڈا ماحول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا گھر پہ کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی کہ انہوں نے خیال اپنے ذہن میں کیا کہ میں نے تو ان کے حسن اور جمال کی لذت میں دیکھنے کی وجہ سے میں تو ان کا نام ہی بھول گئی. اور کہنے لگی پتہ نہیں کون تھا، مگر مجھے معلوم ہے وہ بڑا مبارک تھا. وہ مبارک جب آیا، اس لاغر اور کمزور بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ دودھ دینا شروع کر دی. پورا بستی، پورا علاقہ خوشتر اور خوش ماحول ہو گیا. اللہ اکبر. اب روز ڈیلی کا ماحول یہ ہو گیا، جب ام معبد کا شوہر بکری چرا کر شام کو گھر آتا، جب شام کو گھر آتا تھا بیگم کھانا اتار کے دیا کرتی تھی، تو شوہر کہتا تھا کھانا بعد میں، پہلے اس مبارک کی باتیں بتا دے. یوں سمجھئے کہ اس مشرک، اس کافر کی
گھر میں روز نبی کی میلاد ہوا کرتی تھی. کہتا تھا کھانا بعد میں، پہلے مبارک کی باتیں بتا. وہ کیسے آیا کیسے گیا، وہ ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں. اس کی بڑی بڑی پلکیں تھیں، ابرو ملی ہوئی تھی. اس کا دور سے جب دیکھو تو بھی حسین لگتا تھا، اور جب قریب آتا تھا تو اور زیادہ حسین لگتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کالے بادلوں میں ایک چمکتا ہوا چاند ہو. وہ ان پڑھ عورت میرے حضور کے حسن کی یوں تعریف کرتی، کہتی کیا بتاؤں اس کے حسن، اس کے جمال کا حال کیا بتاؤں، جو دیکھے بس دیکھتا رہ جائے. اب روز ڈیلی جب ابو معبد آتا تھا بیگم سے کہتا تھا بتاؤ کبھی چھوٹا بچہ میرے آقا کی تعریف کرنے لگتا. وہ بچہ کہتا تھا کیا اماں دیکھا نہیں تھا مبارک نے کیسے ہاتھ رکھا تھا. انہیں کیا معلوم یہ مبارک نہیں یہ رحمت ہے. انہیں کیا معلوم تھا یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے. بچہ کبھی کہتا کہ اماں دیکھا نہیں تھا تو نے. مبارک نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا بکری کی پشت پہ، اس کی سوکھی ہوئی کھیریوں میں دودھ آ گیا تھا. ایک دن کیا ہوا، روز ڈیلی گزرتا چلا گیا. آج ہم میلادوں سے پروگرام سے دور ہو گئے، آدھا گھنٹہ میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا. او کافر روز ڈیلی میرے نبی کی میلاد کیا کرتے تھے، تب کھانا کھایا کرتے تھے. آج میلادوں میں پہلے کھانا کھوا دیا جاتا ہے، اس کے بعد میلاد ہوتی، اور کھانا کھا کے فوراً فرار. صاحب کھانا بیچارہ اس فکر میں کہ میلاد خواہ آئیں گے، پروگرام والے آئیں گے، کون بیٹھے گا. اور وہ مہمان، وہ پڑوسی یہ سوچتا پہلے پلیٹ دے دے بعد کو دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں یہ دین کی باتیں آج تم اپنے گھروں کے اسٹیجوں سے، آج مسندوں سے اور مسجد کی محرابوں سے سن رہے ہو. یقین جانو ایک دن ایسا آئے گا تم تڑپو گے کہ کاش میلاد ہو جائے، پرمیشنیں نہیں ملیں گی تمہیں. اس لیے آج سیکھو، اپنے اولادوں کو بھی سکھاؤ. اللہ والوں سے اور اللہ سے جتنا دور جاؤ گے نا، اللہ اتنی چھوٹ دے گا تمہیں. جتنا موقع ہے، جتنی سانسیں ہیں، دے گا چھوٹ، مگر جب پکڑے گا کوئی موقع نہیں دے گا. کم سے کم نمازی تو بن جاؤ، کم سے کم اس نبی کے حسن پہ تو مر جاؤ جس نبی کے اشاروں پہ لوگوں نے جانے دیتے. میرے نبی کا اشارہ جس جانب ہوتا تھا نا، صحابی اس طرف اپنا سر لے کے پہنچ جاتے. وہ عورت ایک بار ضرورت کے گھر کے مکان کے کام سے ضرورت سے جب باہر نکلی، جب قریب بستی میں سامان نہ ملا تو اور مدینہ کی مارکیٹ میں پہنچ گئی. جب دیکھا تو حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ تھے. جب اس کے مکان پہ گئے، اس کی جھوپڑی پہ گئے تو حضرت ابوبکر ساتھ تھے. تو بچے نے جب دیکھا حضرت ابوبکر کو اور کہنے لگا اماں، چیخ کے پکارا اماں دیکھ وہ جو مبارک کے ساتھ جو انسان تھا، وہ دیکھ وہ مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہا. اللہ اکبر. دونوں مدینہ کی گلیوں میں بھاگے. حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی اے انسان بتا تو صحیح، وہ جو تیرے ساتھ مبارک تھے وہ کدھر ہے، وہ مبارک کہاں ہے. حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، مبارک کون، میں تو نہیں سمجھتا. اس عورت نے یاد دلایا، یاد ہے تمہیں جب میری بیمار، جب میری کمزور بکری پہ مبارک نے ہاتھ پھیرا تو اس کی سوکھی کھیریوں میں دودھ آ گیا، وہ مبارک ہے کہاں. حضرت ابوبکر سمجھ گیا اچھا یہ وہ عورت ہے جو اس مقام پہ ملی تھی. اللہ اکبر. میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. میرے حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے. اللہ اکبر. جب اس عورت نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا، اللہ اکبر، بیٹھ گئی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی. جب بیٹھی تھی تب کافرہ تھی، اور جب اٹھی تو ایمان سے بھر چکی تھی، میرے نبی کی محبت سے بھر چکی تھی. اللہ اکبر. جب وہ بچہ، وہ عورت میرے نبی کے دست نبوت پر ایمان لے کے گئی، اسی جھوپڑی میں پہنچی. اللہ اکبر. شام کا وقت ہوا، شوہر پھر گھر آیا. ابو معبد کہنے لگا کیا ہے اے خاتون، بتا تو صحیح. آج پھر جھوپڑی کی رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا، خوشبوئیں بدلی نظر آ رہی. اے بتا تو صحیح آج پھر کیا مبارک آیا تھا؟ آج مبارک اپنی جھوپڑی میں پھر آیا. کہنے لگی نہیں نہیں، آج مبارک نہیں آیا، آج ہم مبارک کے پاس چلے گئے.
اور آج ہم مبارک کے پاس چلے گئے. آج میں تمہیں بتاؤں جسے ہم مبارک کہتے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں ایمان لے کے ان کے دست نبوت پہ آئی، اس لیے آج ہماری جھوپڑی کی رنگت اور خوشبوئیں بدل گئیں. ارے جب کافر ان کے حسن پہ فدا ہو کے ایمان والا بن جائے، سوچو تو ان کی جھوپڑیوں کی رنگتیں بدل جائیں. جب ایمان والا ان پر عاشق ہو جائے، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے لگے، ان کے تمام حدیثوں پر عمل کرنے لگے، ان کے احکاموں کو دوسرے تک پہنچانے لگے، تو سوچو ان کی جھوپڑیوں کے عالم کیا ہوں. میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار امت سے بڑا پیار کیا. بیٹا باپ کے لیے نہیں روتا، باپ بیٹے کے لیے نہیں روتا، ماں بیٹی کے لیے نہیں روتی، بس 3 دن میں اخیر ہو جاتا، 3 دن میں لاسٹ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اپنی امت کی یاد میں روتے رہے. اور دنیا میں اختتام نہیں ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پل صراط پہ بھی امت کی یاد میں بس روتے ہوئے. اس وقت بھی جب انبیاء کہہ دیں گے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، اس وقت بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گناہگار امت کو نہیں بھولیں گے. اپنے سینوں میں تھوڑی جگہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور تھوڑی سی انشاءاللہ جب آ گئی نا تو تھوڑی سے بہت اور بہت سے اور زیادہ آ جائے گی. جب کوڑا ڈالنے والی بڑھیا کی عیادت کے لیے گئے نا، دن بھر کوڑا ڈالتی، میرے آقا مسکرا کے جھاڑ کر کے نکل جاتے تھے. جب بیمار بڑھیا نے جب کافی عرصے تک نہیں ڈالا، میرے حضور دیکھنے پہنچ گئے کہ کچھ تو حادثہ ہوا ہے. جو روز کوڑا ڈالتی تھی آج نہیں آئی کوڑا ڈالنے، کوئی حادثہ پیش آیا، میرے حضور گئے تو بستر مرض پر لیٹی ہوئی تھی. جو اپنے چڑھایا کرتے تھے بھئی ڈال ڈال کوڑا ڈال، جو اپنے بابا کیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی جائیں گے تو کچھ دینا لینا پڑ جائے گا، جائیں گے تو کچھ حال سنائے گی. ارے ہم اس پاک اور مقدس مذہب کے ماننے والے ہیں جو دشمنوں کی بھی عیادت کی اجازت دیتا. میرے حضور گئے، پوچھا اماں کیا حال ہے؟ کافی عرصے سے تو نے کوڑا نہیں ڈالا، سوچا دیکھ لوں تجھے کیوں نہیں ڈالا. بڑھیا رونے لگی، کہنے لگی جن بستی والوں کی واہ واہ لوٹتی تھی، جن لوگوں کی واہ واہ لوٹ کے تمہیں پریشان کرتی تھی، جن لوگوں سے شاباشی حاصل کرتی تھی، ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اے بیٹا محمد، تمہارے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، تمہیں ستاتی تھی، آج تمہیں میری خبرگیری کے لیے آئے. ارے تمہیں جب ستا کر کے تم تو مجھے اور چھوڑ دیتے، مگر تم سچے، تمہارا مذہب سچا، نہ تم نے چھوڑا نہ تمہارے اسلام نے چھوڑا. بیٹا مرنے سے پہلے اپنا ہاتھ دو، اور ہاتھ دے کے اس رب سے ملاؤ جو رب حقیقی ہے، جو رب واحد اور یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب تم اتنے رحم والے ہو تو تمہارا رب بھی اور زیادہ رحم والا ہوگا. جب تم دشمنوں پہ رحم کر سکتے ہو تو وہ رب اپنوں پہ رحم کیوں نہ کرے. اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا اس امت سے. جس مقام پہ میرے حضور پر پتھروں کی بارشیں ہوئی، اس مقام پہ بھی میرے حضور دعائیں دے کے نکلے. اب سوچو تو صحیح، ہم کیوں بھول گئے اس نبی آخر زمان جسے سلامی پتھر پیش کیا کرتے، جس کے آگے جانور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، جس کے آگے چرند پرند سلامی پیش کیا کرتے. آسمان کا شہنشاہ جبریل بھی آتا تو سلامی پیش کرتا. آج ہم اس نبی کی کوئی ویلیویشن نہیں سمجھتے. زبان سے کہہ دیا یا رسول اللہ، بس عشق ہو گیا. یہ ان کے طریقے کار پر عمل کرنے کا نام عشق ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کا نام عشق ہے، ان کے گھر جیسا ماحول اپنے گھر میں لانے کا نام عشق رسول اللہ. یہ عشق نہیں ہے جمعہ جمعہ چلے آئے ہم مسلمان ہو گئے. یقین جاننا بھائی، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر
صرف ہفتہ وار یہ نمازی ہیں نا جو ایک ہفتے میں صرف ایک بار نماز کے لیے آتے ہیں، بھائیوں ایسے ہی مسلمانوں کی وجہ سے اسلام پیچھے چلا گیا۔ اگر ہم 5 وقت نمازی بن گئے، صرف 5 وقت کے نمازی، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ کے فضل و احسان سے آج ملک ہندوستان میں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کل 313 تھے، مگر جب رب کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو ان کا ماتھا اور سر نہیں بلکہ ان کے دل بھی جھکا کرتے تھے۔ جب دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو قدرت مسکرا کے کہتی تھی، اے 313 میدان بدر کے مجاہدوں، تم جب دل اور ماتھا میری بارگاہ میں جھکاتے ہو تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہ دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کہتا ہے، تم دل بھی جھکاؤ اور پیشانی بھی جھکاؤ۔ ارے آج بھی ہو سکتا ہے براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پہلے وہ محبت جگاؤ، پہلے اپنے رب کو راضی کرو۔ ارے یہ دنیا کے ٹھیکیدار خود تمہاری چپلوں کو سیدھا کرنے آئیں گے، پہلے تم اپنے رب کو منا لو۔ یاد رکھنا، دنیا کے ٹھیکیداروں کو کتنا بھی مناؤ، جب تک تمہارا رب تم سے ناراض ہے تمہارا بگڑا کام کوئی نہیں بنا سکتا، اور تمہارا رب راضی ہے تو تمہارا کوئی کام بگاڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، پہلے اپنے رب کو راضی کرو، پہلے اپنے رب کو راضی کرو۔ کوئی تمہارا رزق نہیں چھین سکتا، کوئی تمہاری جان نہیں چھین سکتا۔ وہ اسلام کے مجاہد 313 انہی کی بدولت تھی، انہی کی جانثاری تھی، انہی کا جذبہ اظہار تھا، جن کی وجہ سے ہمارے سروں پر یہ امامے سج گئے، ہمارے سروں پر یہ تاج رکھ گئے۔ آج وہ ہمارے جیسے ہوتے اور وہ کہہ دیتے نہیں بھائی اس کے گھر کا مسئلہ ہے وہ جانے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر سچے پکے نمازی بن گئے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، پنجگانہ نماز کے عادی بن گئے تو تم کسی مسلمان سے نفرت نہ کرو گے، تم اپنے بھائی سے جلن و حسد نہ کرو گے، تمہارے دل کمزور نہ بنیں گے، تمہیں موت کا ڈر نہ ستائے گا، تمہیں مال کا لالچ نہیں بڑھے گا، تمہیں دنیا کی محبت نکلتی چلی جائے گی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہو جائے گا۔ جب تم پکے سچے نمازی بن گئے تو یاد رکھنا اللہ اکبر، تمہاری حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت، تمہاری جان کی بھی حفاظت۔